اللہ رب کریم نے انصار کے بارے میں ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ حضرت سیدنا ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ انہی جلیل القدر انصار صحابہ میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انصار میرے رازدار ہیں۔ 9 ہجری کو غزوہ تبوک واقع ہوتا ہے۔ اس کو غزوہ اسرہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ تنگی اور پریشانی کی ایسی کیفیت ہے کہ لوگ حالت قحط میں ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش کا وقت ہے کہ جب لوگوں کے پاس گھروں میں اپنے استعمال کے لیے اشیاء کا مکمل ہونا مشکل ہو رہا ہے، ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اس زمانے کی ایک ایسی بڑی طاقت جس کو رومن ایمپائر کہا جاتا ہے، اور لوگوں کا گمان یہ تھا کہ نعوذ باللہ شاید یہ اس وقت کی سپر پاور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ایک مقام تھا تبوک، آپ نے اس مقام پر لوگوں کو جہاد کے لیے دعوت دی کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو انفاق فی سبیل اللہ کی طرف ابھار رہے ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لا کے رکھ دیا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا نصف مال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ گھر میں ان کے پاس سواری تھی، بیمار ہو گئی، اپنے اونٹ کو رستے میں صحرا میں ایسے ہی چھوڑا اور پیدل چل کر حضور کی بارگاہ میں پہنچا۔ اللہ امیزنگ۔ اور پھر ایسے وقت میں حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جلیل القدر صحابی ہیں جو بہت بڑے تاجر تھے، آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 8000 دراہم اس وقت آپ کے پاس موجود تھے، 4000 اپنے گھر میں چھوڑے، 4000 حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا لائے ہو؟ تو عرض کرتے ہیں ھذا نصف مالی اتیتک بہ وترکت نصفہ لعیالی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصف اپنے گھر والوں کے لیے ہے اور نصف آپ کی خدمت میں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بارک اللہ لک فیما اعطیت وما ابقیت، فرمایا جو تم لے آئے ہو اللہ اس میں بھی برکت دے، اور جو گھر میں چھوڑا ہے اللہ اس میں بھی برکت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت منافقین نے کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک، عبد الرحمن بن عوف نے تو ریاکاری سے کام لیا ہے، نعوذ باللہ، یعنی 4000 دراہم اس دور میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 دینار پیش فرما رہے ہیں، درہم چاندی کا سکہ ہے، دینار سونے کا سکہ ہے، اور ایسے وقت میں جب لوگ بڑے بڑے یعنی انداز سے صدقہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں تو ایک صحابی حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قربان جائیں کہ جب صحابہ کرام کے درمیان آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان فرمایا کہ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرو تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اب ان کا جذبہ، حدیث کے لفظ آپ دیکھیے ان کے، آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 1 سا کھجور۔ جنید بھائی 1 سا کھجور کا مطلب یہ ہے کہ آج کے اعتبار سے تقریباً 4.25 کلو کھجور، صرف 4.25 کلو کھجور، اور نہایت ہی استحیاء میں حیا کے ساتھ کہ عثمان غنی نے 1000 دینار پیش کیے، عبد الرحمن بن عوف نے 4000 دراہم پیش کیے، اور صدیق اکبر نے تو سارا مال لے آئے، عمر فاروق اعظم نصف لے آئے، تو صرف 1 سا کھجور حضور کی بارگاہ میں۔ اور ایسے وقت میں منافقین تانا دے رہے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، عبد الرحمن بن عوف نے ریاکاری کی ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کی شان میں توہین کرتے ہوئے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اس 1 سا کھجور کا محتاج ہے؟ ایسے وقت میں حضرت ابو عقیل انصاری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ جب کھجور پیش کرتے ہیں تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب آپ نے اعلان فرمایا تو میرے پاس تو کچھ نہیں تھا، لیکن فرماتے ہیں کہ آجرت اللیلۃ الماضیہ نفسی، یا رسول اللہ میں پوری رات ایک شخص کے کھجور کے باغ میں پانی لگاتا رہا ہوں، اور وہ مشکیزہ میں نے اپنی پشت پر رکھا ہے، اور صرف 2 سا کھجور مجھے ملے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، 1 سا کھجور میں نے اہل و عیال کے لیے چھوڑا اور 1 سا کھجور آپ کی بارگاہ میں لے آیا۔ اب حدیث کے لفظ سنیے گا جنید بھائی کہ آپ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو خدمت میں نے کی ہے وہ کیوں کی ہے؟ جیت بالآخر اتقرب بہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ اس 1 سا کھجور کے طفیل یا رسول اللہ آپ کا قرب عطا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انصرہ فی الصدقہ، فرمایا کہ اس 1 سا کھجور کو اس تمام صدقے پر پھیلا دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ اس 1 سا کھجور کے طفیل تمام صحابہ کا مال قبول منظور فرمائے۔ کیا کہنے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
صدقے کی کوانٹٹی مطلوب نہیں ہے بلکہ حضور کا فرمان کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہاری نیتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں کے اس اخلاص کو دیکھتا ہے کہ جس پر تمہارے اعمال کا دار و مدار ہے۔ اور حضرت ابو عقیل انصاری کا یہ عمل یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیتوں کا اخلاص قبول ہے۔ کیا کہنا ہے؟